جی افشا، جی اس بات پہ تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ایک پدر ستا سماج کے اندر، پیٹریارکی سے لبریز سماج کے اندر رہتے ہیں. سسک رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو سسک رہے ہیں کہ کیا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا نقطۂ نظر ہے، ایک ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جس کو ہم ترقی پسند بولتے ہیں. کچھ صورتوں میں ترقی پسند کے علاوہ لبرلز ہیں اور فیمنسٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سماج کو یا کسی بھی ایسے سماج کو کہ جس کے اندر پدر ستا ہے اس کو ایوالو ہونے کی ضرورت ہے، جینڈر رولز کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس سسٹم کا جو کہ پرانا سسٹم ہے، فیوڈل سسٹم ہے، فیوڈلزم اور پیٹریارکی، یہ بالکل ایک ساتھ فنکشن کرتے ہیں. مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ اس میں سے فیوڈل سسٹم کے کا ایلیمنٹ زیادہ ڈومینیٹ کب کرتا ہے اور پیٹریارکی کا کب کرتا ہے. تو اس کو آئی ڈونٹ نو ایوالو کرنا چاہیے، اس کا ارتقاء ہونا چاہیے، یا اس کو تبدیل ہونا چاہیے جدید تقاضوں کے مطابق. جو لبرلز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اب چونکہ فیوڈلزم کا خاتمہ ہو چکا ہے ویسٹ کے اندر، پاکستان کے اندر نہیں ہوا، تو فیوڈل اقدار کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، پیٹریارکی ہو لیکن جینڈر رولز کو ذرا ری ڈیفائن کیا جائے. پیٹریارکی ہو وہ تو اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا کی جتنی بھی لبرل ریاستیں ہیں، ویسٹ کی، امریکہ ہو اور ممالک ہوں، تو اس میں پیٹریارکی آپ کو کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود نظر آتی ہے بڑی طاقت کے ساتھ. حتیٰ کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نے بھی پیٹریارکی کو تھوڑا ماڈرن کر دیا ہے، تھوڑا اس کی پولیسنگ کم کر دی ہے، لیکن اس کے اندر ریفارمز لانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو یکسر ختم کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے انفارچونیٹلی لبرلز کے اندر کہ وہ ترقی پسند بھی ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دو بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں اگری کرتا ہوں کہ پیٹریارکی کا اثر رسوخ کم ہونا چاہیے فار ڈفرنٹ ریزنس. جو لبرلزم کا ایک ریزن ہے، یا ماڈرن اربن ایک جو سوسائٹی بن رہی ہے اس کا ایک ریزن ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کیپٹلزم کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق جو توقع کی جا سکتی ہے، جاتی ہے، وہ ڈفرنٹ ریزنس ہیں. آپ کے اور میرے ریزنس تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہم کس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ پدر ستا کا کو ذرا ری ایسیس کرنے کی ضرورت ہے. ری ایسیس کرنے کی ضرورت ہے، یا کاشی صاحب پدر شاہی کی تمام تر روایات، ویسے تو ہمارے ہاں رسم و رواج ہی پدر شاہی کی دین ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے؟ خاتمہ تو خیر دیکھیں ایسا نہیں ہوگا نا کہ ایک دن ہم ہاں آئیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن ایوالو ہونا، آئی ڈونٹ نو، ایوالو ایک پازیٹیو ٹرم ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی. اچھا میں پہلے نہیں، سماج کا ایوالو ہونا، سوچ کا ایوالو ہونا، نظام کا ایوالو ہونا، یا تطہیر کہہ لیں پھر. سماج کا ایوالو ہونا میری سمجھ میں تو نہیں آتا. بھئی ایک فیوڈل سسٹم چینج ہوا، اس کی جگہ کیپٹلزم آیا، اربنائزیشن، اس کے تقاضے بدل گئے. آپ کہیں گے کہ لیکن ایوالو ہو گیا. کیپٹلزم کا باس، اس کی کیا کہنا چاہیے کہ جو ڈوریاں ہیں وہ بھی تو مرد ہی کے ہاتھ میں ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ میں نے باتیں کیوں کی آپ کے ساتھ؟ جی، گیلپ کا ایک دو سرویز، ایک دو رپورٹس ان کی سامنے آئی، یہ ایکچولی ان کی سیریز تھی میرج اینڈ سوشل بیہیویئرس کے حوالے سے. بالکل، جو کہ میرا خیال ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا سماج کیسے سوچتا ہے، کہ آپ کی فیملی کی کنسٹرکٹ کیسے بن رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے. اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے نا کہ ہمارا جو ملک ہے، سماج ہے بلکہ، اس کے اندر پدر شاہی اتنی ہی مضبوط ہے جتنی کہ کچھ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، ہزاروں سالوں کی جو ایک وہ ہے. ایسا نہیں ہے. اس اربنائزیشن یا کیپٹلسٹ ایک کیا اس کو کہنا چاہیے، کیپٹلزم کی آمد کے بعد فیوڈلزم کی گرپ لوز ہو رہی ہے، ایون فیملی کے کنسٹرکٹ کے اندر بھی، پیٹریارکی کے اندر بھی. اور میرج کے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے جو اپروچ ہے وہ بھی تھوڑی تبدیل ہو رہی ہے. دیکھیں پیٹریارکی اور کچھ نہیں، عورت کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کی نسل عورت سے آگے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، تو کاسٹ سسٹم کو سنبھالنے کے لیے اور اس سارے جو کلاس سسٹم کو سنبھالنے کے لیے اگر آپ نے عورت کو قابو میں کر لیا، وہ جو ایک ریپروڈکٹیو
जिस तरीके से समाज ने सेट किए हैं, रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो चाहे औरत उसके अंदर सबसे ज़्यादा कर्ब से भी गुजर रही होती है, सबसे ज़्यादा उसी ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी उसी की होती है, वो जिस्मानी हो, वो नफ्सियाती हो, वो मुशक्क़त के हवाले से हो, बच्चे को कंसीव करने से लेकर उसकी पैदाइश एंड देन उसको पालने पोसने और बड़ा करने के बीच में, लेकिन वो उस सारे अमल को कंट्रोल मर्द करे, कब, कितने और वक्फा कितना। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बातें एनजीओ के एजेंडा के जरिए, एनजीओ के लामहला कोशिशों के जो क्या कहना चाहिए, एफर्ट्स के या फंडिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनसे चेंज नहीं हुई। एक खामोश चेंज, खामोश इनकलाब आ गया है काशिफ। आप तंज कर लें, लेकिन देखें आप मुझे नहीं, जरा ये वो जो नंबर्स नंबर्स बताएं। हैं देखिए, हम दोनों ने कहा सबसे पहले तो आप पसंद की शादी और अरेंज मैरिज के हवाले से ये इंटरेस्टिंग नंबर्स। देखिए, नहीं मैं ज़रा, मुझे अगर आप इजाज़त दें मैं मरहलावार चलना चाहूँगी। 22 अगस्त 2024 की जो गैलप एंड गिलानी की प्रेस रिलीज़ है एक सर्वे के हवाले से, जैसा मैंने कहा कि एक सीरीज़ थी सवालात की, तो उन्होंने उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया कि हर 5 में से 4 पाकिस्तानी नौजवान मैरिड हैं, तो इसलिए यानी 80% नौजवान शादीशुदा हैं। तो इसका मतलब है कि फैमिली का सिस्टम खतरे में नहीं है हाँ, पाकिस्तान वो जो कहा जाता है ना कि ये मदर पिदर आज़ादी मांगने वाले ये तबका जो हैं ये ख़ानदानी निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ नहीं। बकौल कुणाल कामरा के फैमिली सिस्टम खतरे में नहीं है, लॉजिक खतरे में है। हाँ, तो बहरहाल आपका 80% नौजवान शादीशुदा है। ये जो 80% नौजवान शादीशुदा हैं, इनकी बड़ी तादाद ख़वातीन हैं, देही, एंड देन वो 50 साल से 50 साल या उससे ज़्यादा वाले जो हैं, ठीक है, ये शादीशुदा अफराद में आते हैं। अब आप देखिए कि जेंडर, एरिया और एज ये कैसे अमल दखल रखते हैं हमारे जैसे समाजों में शादी के हवाले से। मुझे इन तमाम सर्वेज़ में ये 3 मेजर एलिमेंट्स समझने का मौका मिला है। जो कम 30 साल से कम उम्र जैसे जैसे एज के नौजवान हैं, उनकी वो उनकी रेशो में कमी आ रही है। नहीं ते 30 साल तो पहले थोड़ी पढ़ाई मुकम्मल हो गई हुंदी है, करियर बन गया हुंदा है, Exactly. घर बार सोशल सिक्योरिटी Exactly. फलाना टमकाना, ओ तो बगैर तुसी विआह कर लो ते फिर ओही सियापे बन देने, फिर न्याणे पैदा करी जाओ। जिसकी मैं बात कर रहा था ना, जिस खामोश रेवोल्यूशन आपने नाम दिया है, कि अब जो एक अर्बन लाइफस्टाइल है उसके अंदर जो तब्दीली आई है, उसमें आपने ये देखा है कि अब ताखीर से ही शादी हो सकती है। ताखीर, अच्छा मुझे ना ये वाली बाइनरी पर सख्त एतराज़ होता है। अच्छा, जल्दी शादी, ताखीर से शादी, क्योंकि ये बाइनरी आगे चलकर एक स्टीरियोटाइप को असर्ट करती है काशी साहब। अच्छा। और वो ये है कि की उम्र हो गई 28-29 दी बाजी, अगे फिर न्याणे पैदा करने बड़े औखे हो जाते। तो वो ये देखें, ये एतराज़ भी फ्यूडल सोच या आप जो भी कह लें, लेकिन ताखीर से शादी की एज कम से कम एज ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादा वाली जो कैप लोग या हमारा समाज लगाता है, लोग ही समाज बनाते हैं, मैं उसको स्टीरियोटाइपिंग में लेती हूँ। कम से कम एज ज़रूर वो मुतय्यन होनी चाहिए कि 18 साल से ज़्यादा ही हों। हम ये बात तो नहीं कर रहे ना। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हुआ, अर्बनाइजेशन हो रही है, वैसे वैसे यहाँ पर शादी के हवाले से एज वो नहीं रही जैसे पहले होता था। ठीक है, ये आप जो जैसे मर्जी इसको एनालाइज कर वो लें, तालीम हो, वो करियर हो, या वो रिश्तों की तरह अच्छे बेहतर रिश्ते, फिर वो भी हुंदा है ना कि ख़ानदान तो बाहर नहीं करना, या की हुंदा है असी अपनी ज़ात हमारे यहाँ बाहर शादी नहीं करते, हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं करते, वो वाले फिर तमाशे होते हैं। तो वो वैसे ये सारा फार्मूला ख़वातीन पर, लड़कियों पर ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, लड़कों पे इतना नहीं अप्लाई किया जाता। क्यों? कहते हैं वो पुत है, उन्हें कमा के ले आना है, नस्ल तो पुत नहीं बदनी है, जेड़ी मर्जी लाया हो। मतलब हम अभी पेट्रियार्की पे बात नहीं कर रहे,
हम नहीं कह रहे ओ ओके जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रियार्की के होने के बावजूद जैसे लाइफस्टाइल बदल रहा है, तो रिश्तों, शादी, उम्र के हवाले से हमारी अप्रोच भी तब्दील हो रही है, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से। नहीं महसूस अगर ये करना नंबर्स चाहें तो देखें, नंबर्स तो बताते हैं। मैं जो एक दूसरा सर्वे है गैलप एंड गिलानी पाकिस्तान का, वो 23 अगस्त 2024 का, उसके मुताबिक तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना सोच तब्दील हो रही है, तो 81% तक कहते कि साड़ी अरेंज्ड मैरिज है, माँ बाप की पसंद से ब्याह हुआ है हमारा। इन नंबर्स को आप गौर से देखें ना, तो आपको ये अंदाजा होगा कि 50 इयर्स वाले जो लोग हैं ना इसमें, हाँ वो ज़्यादा, वो ज़्यादा हैं, और 30 मतलब इयर्स कि वाले उनकी शादी किस उम्र में हुई होगी, अपनी 20s में ज़्यादातर हुई होगी, 20, 23, तो 24, यानी कि हाँ। आज से कोई 25-30 साल पहले की बात कर लें तो हाँ और लेकिन आपकी बात ठीक है, मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो जो लव मैरिज है वो 18% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि ये हमारी पसंद की शादी, लेकिन वो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जेंडर, एरिया और आपकी एज मैटर करती है, तो इसमें मर्द, शहरी मर्द और जिसकी एज 30 के इर्द गिर्द है, 30 से कम है, 30 से कम है, 30 मतलब कि मैं अपर कैप बता रही हूँ कि 30 या उससे बिलो वाले, उनकी लव मैरिज है 18% की। ये फ़र्क है। अब इससे बड़ी निशानी और क्या हो कि किस तरीके से समाजी रवैये तब्दील हो रहे हैं। काशिफ साहब आप एक बात प्लीज़ जहन में रखिए कि जब हम कहते हैं कि ख़वातीन, दही ख़वातीन और 50 साल से ऊपर वाली ख़वातीन ज़्यादा, ये शादीशुदा मतलब जो शादीशुदा अफराद हैं उनमें अक्सरियत ख़वातीन, दही ख़वातीन, 50 साल से ऊपर की ख़वातीन, 50 साल से ऊपर की दही ख़वातीन शामिल हैं। तो हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज एक नॉर्मल चीज़ है बहुत सारे इलाकों में। अर्बनाइजेशन की तो बहुत बात हम करते हैं ना, लेकिन 18 साल से कम, 15 साल से कम उम्र में भी बच्चियों की शादियां होती हैं और उनकी उम्र बढ़ाकर फिर निकाहनामा में देखिए, लिखवाई जाती मैं है। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आप देखिए कि इसमें भी क्लास बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास और उससे जो नीचे वाली क्लासेस हैं, या ऐसे इलाके जहाँ पर अर्बनाइजेशन का कल्चर उस तरीके से नहीं पहुँचा, जहाँ पर आज भी ट्राइबल रस्म व रिवाज ज़्यादा शिद्दत के साथ के मौजूद साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं, चीज़ है और ये और वो, लेकिन उसकी ये जो उसकी ज़रूरियात, जैसे शहर में रहते हुए आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब तो सोशल स्टिग्मा भी बन गया ना चाइल्ड मैरिज। अगर हम बड़े शहरों की बात करें और मिडिल क्लास की, जो अपने आप को बहुत ही मॉडर्न समझ के और इस तरह से बात करते हैं, तो वो एक तो स्टिग्मा, और फिर स्टिग्मा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप नॉर्म्स आपके इसीलिए बनते हैं कि जैसे आपका लाइफ स्टाइल सेट होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा सेट कर दिया है कि उसमें एक तब्दीली बाहर आ रही है। यही तो सोचने की बात है ना कि इसके साथ साथ आप जब एक अर्बन सेटिंग के अंदर होते हैं, बगैर कैपिटलिज्म और अर्बनाइजेशन की उस एक जो भी चमक दमक दिखाते हैं उसकी तारीफ किए बगैर, कम से कम एक बात तो तय है कि औरत की एजेंसी के अंदर हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। आप बात करिए कम उम्री की शादी, एक और बड़ा मसला जिसको बनाया जाता है बहुत बड़ा मसला, क्योंकि इंडियन पेट्रियार्की के अंदर तलाक एक अलहदगी जो है, या तलाक कह लें, सेपरेशन कह लें, वो एक टैबू है। वो मर्द दे तब भी औरत ही कसूरवार है, अगर औरत इवन अगर औरत भी, मर्द के लिए भी स्टिग्मा है वो। नहीं और देखें यहाँ पर काशिफ साहब एक सर्वे ये भी होना चाहिए कि जो शादीशुदा खवातीन है ना, उनका अपने शौहर से उम्र का कितना फर्क है। नहीं, मैं बात आपसे यही कहना चाहता हूँ, मेरी बात पूरी सुन ले। मैं इसकी फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एक पेट्रियार्की वेस्ट की, अमेरिका की है, यूरोप की एक पेट्रियार्की है, उनका है पेट्रियार्की, बिल्कुल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स या एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, औरत को कंट्रोल करना, लेकिन उनकी प्रैक्टिसेस के अंदर डिफरेंस आ जाता है। जो ज़्यादा शादियां या तलाक आप अगर अरब
کی بات کریں, ٹھیک ہے نا, یا ان علاقوں کی بات کریں, فار ایسٹ کی بات کریں یا اور علاقوں کی بات کریں, وہاں پہ یہ ایک نارمل سی بات ہے. لیکن وہاں پر ہاں بالکل وہاں پر خواتین آج بھی آپ اگر آسانی سے شادی کر لیتی ہیں, دوسری تیسری مطلب بیوہ ہو گئی ہیں یا طلاق ہو گئی ہے, تو وہ ان کو اس طرح سے اسٹیگمیٹائز نہیں کیا جاتا ہے. یہ انڈین پیٹریارکی ہے جس کے اندر دوسری شادی یا طلاق اٹ سیلف ایک اتنا بڑا اسٹگما ہے. نہیں, یہ تو ایک آپ دیکھ لیں, آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی ایک آدمی بتائے کہ اس نے, یا ایون کوئی خاتون بتائے کہ اس کی دوسری شادی یا تو اچانک سے ہم جتنے بھی اپنے آپ کو وہ سب ایک انکمفرٹیبلٹی آ جاتی ہے, کیونکہ آکورڈنس پھیل جاتی ہے پورے کمرے میں. تو یہ اور اس کو ہم پھر جواز بناتے ہیں کہ جی معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور یہ اور وہ طلاق. عورتوں میں برداشت کی کیا کہتے ہیں, برداشت کی کمی ہو گئی ہے, مردوں کو مارجن نہیں دیتی ہیں, برابریاں کر دیا ہیں, مطلب خیر ہم واپس آتے ہیں, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. ہمارے ہاں ایک عام رویہ ہے, سماجی رویوں کی بھی بات ہو رہی ہے نا اس کے اندر, سوشل بیہیویئرس کی, وہ یہ کہ اگر خاتون کہے نا کہ اس کی لو میرج ہے یا اس نے پسند سے شادی کی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے. تو وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ہے میرے ਵੱਲੋਂ ارینجڈ ہے. یہ ایک عام جملہ کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ خواتین یہ قبول کرنے سے یا بتانے سے تھوڑا ہچکچاتی ہیں کہ ان کی بھی پسند شامل تھی شادی میں. دیکھیں ایک سماجی رویہ مزید آپ کو اگر میں, کیونکہ اگر سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اگر لو میرج ہے تو وہ فریقین میں یک طرفہ محبتاں تے پھر روڑ روڑ جاندیاں ہوندیاں ہیں. نہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ مرد جیسے آپ نے کہا نا زیادہ ہیں جو اپنی پسند کی شادی, یا ان کو اگر پسند آیا تو انہوں نے اس کے ساتھ شادی کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے اگر ایک پاکستان جیسے سماج کے اندر رہنا ہے جو ہے پیٹریارکیل, اگرچہ اس کی کچھ صورتیں بدل رہی ہیں, اس میں ریفارمز کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں, اگر وہ آ رہی ہیں, ایک اربن کیپٹلسٹ سوسائٹی کے تقاضوں کے مطابق وہ تبدیل اپنے آپ کو کر رہا ہے. اسٹل جو میاں بیوی ہیں ان کے ریلیشن شپ کے اندر بھی اب وہ ریلیشن شپ نہیں ہے جو ایک دیہات میں یا پرانے زمانے میں ایون جو چھوٹے شہروں میں بھی ہوتا تھا, جہاں جینڈر رولز میں عورت کا کام کرنا شامل نہیں ہوتا. بچے پیدا کرنے ہیں اور بس ان کو پالنا ہے اور گھر ان کی تعداد کم ہو گئی ہے بچوں کی پیدا, جو مڈل کلاس وقفہ بڑھ رہا ہے. پھر خاتون یا خواتین جابس کر رہی ہیں, اور مطلب بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. یا ورک فرام ہوم بھی اگر وہ کسی اور طرح سے گھر سے, چاہے وہ کم پڑھی لکھی ہے, وہ کپڑے سلائی کر رہی ہے, یا وہ ہوم کوکنگ کا کچھ ایسا معاملہ رکھ رہی ہے. ایون اب تو اگر ہم اربن کلاس کی بات کریں تو آن لائن بھی بہت سارے بزنسز ہیں جو کہ وہ دیکھ رہی ہیں اس کو. جو 50 ایئرس سے زیادہ کے یا 50 ایئرس تک کے لوگ ہیں نا, جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کی شادی ارینج ہوئی تھی, اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ وہ ان میں سے اکثر یہ کزن میرجز اور وہ معاملہ بھی. تو اب وہی بات ہے, ہم باہر نہیں شادی کرتے, یا ہم میں سو رہی سی تے پھپھی انگوٹھی پا گئی انگلی. دیکھیں وہی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا کہ پتہ نہیں آپ کے پاس تو پورا اس کا ایک وہ موجود ہے. یہ میں کیوں بات کروں, اب دیکھیے نا کہ 14% خواتین نے کہا کہ ان کی لو میرج ہے اور 22% مردوں نے کہا. مجھے سمجھ نہیں آئی ایڈا 8% دا فرق پیا ہے, ایک کیویں پیا ہے. نہیں یہ وہی بات ہے نا کہ اب جو ایک اربن لائف سٹائل ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, ویسے دیہی آبادی کا بھی سیم ہے, وہاں پر بھی سیم 1% کا فرق ہے, اوپر نیچے تھوڑا بہت. ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے, یہ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ خواتین عموماً جھجکتی ہیں یا ہچکچاتے ہوئے تسلیم نہیں کرتی ہیں, ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے, جج کیا جاتا ہے, اور پھر آگے ان کو یہ ہوتا ہے کہ پھر اگے اسی اپنے بچیاں دا بھی ویاہ کرنا ہے. سارا جڑا ہے وہ کنسٹرکٹ سارا جڑا ہے نا ویاہ دے نال جڑیا ہوا ہے. تو پہلے زمانوں میں وچ وچولا پا لਈਦਾ سی, ٹھیک ہے, وہ ادھر خاتون کو بھی پسند ہے, مرد کو بھی پسند ہے, لیکن اگر وہ کہیں گے تو وہ ایک, تو لہٰذا وہ چولے نو وچ پا لਈਦਾ سی, تو وہی ویاہ جو رشتے کرانے والی آنٹیاں انکل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے تھے
اس کو پتا ہوتا تھا ان دونوں کی پسند کی ہے. اب ریئلائزیشن یہ بڑھ رہی ہے کہ میاں بیوی کو کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ بھی ضروری ہے. آپ نے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے, اور پھر ایکسپوجر جو اسپیشلی ویژول ایکسپوجر لوگوں کا بڑھ گیا, جو ایک تھوڑا سا ہمارے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سٹینڈرڈز میں, لائف کے سٹینڈرڈز میں, کوالٹی آف لائف میں جو تبدیلیاں آئی ہیں, ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ شادی سے مختلف ہے پہلے کی نسبت. ایک بات, اب اگر میں اس کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھاؤں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہمارا سماجی رویہ یہ تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے, لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہے, یا لڑکا پڑھا لکھا ہے, لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے. نہیں, یہ باتیں ہوتی تھیں جب کزن میرجز بہت زیادہ تھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تب یہ تھا کہ وہ جو ایک آپ کی ذات برادری کا وہ جو ہے نا ایک جوٹھ جڑا ہے, انہوں جوڑ کے رکھنا ہے. آپ بار بار ذات برادری کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں کاسٹ میرجز کا سب انٹر کاسٹ میرجز نہیں ہوتی تھیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ بالکل اپنی جو ہے ان کو کوئی اور رشتہ نہیں مل رہا یا کوئی اس طرح کی بات. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو کاسٹ کا سٹیٹس ہے اس کو اگر آپ نے مینٹین رکھنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے, تو عورت کسٹوڈین ہے, عورت کو کسٹوڈین بنا دیا گیا. جیسے غیرت دی پنڈ وہ سر دے اتنے رکھ دیتی گئی, اس طرح ہی ایس سارے کنسٹرکٹ دی بھی پانڈو دے سر تے. ہمارا ٹریڈیشنل سماج ہے بہت زیادہ, اور پیٹریارکی اور کاسٹ سے لتھڑا ہوا, کاسٹ ڈسکرمنیشن سے نہیں, تو وہ ایک ریزن نہیں. میں جو بات کر رہا ہوں, دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب اس وقت ملک کی تقریباً آدھی آبادی یہ سمجھتی ہے کہ اگر جو کپل ہے ان کی ایجوکیشن میں فرق ہے تو شادی پہ بھی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. یہ بھی گیلپ اینڈ گیلانی کا ایک سروے ہے حالیہ سپٹمبر 2025 میں. اس میں دیکھ رہی تھی کہ 54% پاکستانیوں نے یہ کہا کہ تعلیمی فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا, لیکن وہیں پر 44% کو فرق پڑتا ہے. اب 44% کو اگر میں تھوڑا اس کا بریک ڈاؤن کروں تو 23% نے کہا کہ بہت فرق پڑتا ہے تعلیم کا اور یہ سارے معاملات کا اگر دونوں میاں بیوی میں فرق ہو, اور 21% نے کہا کہ کسی حد تک فرق پڑتا ہے. تو یہ کل ملا کر 44% بنتے ہیں. اثر انداز تو ہوئی ہیں باتیں, تقریباً آدھی آبادی تو ہو گئی نا جو یہ اس بات کو مان رہی ہے کہ, اور ابھی میرا خیال ہے ایک چیز, ایک لنک تھوڑا سا مسنگ ہے, اس پر بھی گیلپ کو سروے کرنا چاہیے کہ کلاس کے اندر اگر مڈل کلاس ہے تو مڈل کلاس کی مڈل کلاس سے شادی ہو رہی ہے, کیا مڈل کلاس کا لڑکا اپر کلاس کی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ ابھی تک یہ بہت نہیں, مڈل کلاس کا لڑکے کی تو پھر بھی ہو جاتی ہے, نہیں, لڑکی کی پھر بھی ہو جاتی ہے. اس کا سوشل کیپٹل میٹر کرتا ہے. اگر وہ اس کا رنگ سفید ہے اور وہ اس کے جو ہے فیچر نئے نقش جو ہیں, یا لڑکے نے ضد کر لی ہے منڈے نے تو پھر وہ بنا کے لے آتے ہیں. اگر وہ ایسا پیکج ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اگر کوئی مطلب بہت اپر ایلیٹ کلاس, اچھا کاشف صاحب, اس کسی بڑے سیاستدان کا بیٹا ہے, کسی آرمی آفیسر کا بیٹا ہے, کسی بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے, لڑکے کا سوشل کیپٹل اس طرح سے میجر کیا جا رہا ہے اور لڑکی کا تو یہ بہت ہی معمولی. اب یہ سروے کرنے کی بات ہے کہ مڈل کلاس کی شادیاں مڈل کلاس کے اندر ہی ہو رہی ہیں کلاس یا اچھا اس پہ کیا تبدیلی آئی؟ صاحب یہ جو بات ہے نا تعلیمی فرق والی, اگر میں آج سے 30 سال پرانی بات کروں, جدوں میں چھوٹی سی اس ویلے فرق بہت نمایاں ہوندا سی. اس وقت ہوتا تھا, کہتے تھے کہ اچھا جی لڑکا اگر ڈاکٹر یا انجینئر بھی ہے اور کزن جو کہ بچپنے دی مانگ ہو سکتی ہے زیادہ تر, یا وہ جائیداد وہ باہر نہیں جانی چاہیے, وہ گھر میں ہی رکھنی ہے, تو وہ لڑکی اگر میٹرک بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کڑی تے ایڈجسٹ ہو ہی جاتی ہے, اور مرد کے لیے اپرچونٹیز بہت ہیں. لیکن اسی طرح سے میں نے ایسی بہت ساری بے جوڑ شادیاں دیکھی ہیں جس میں لڑکی پوسٹ گریجویٹ کرنے کے بعد اس کی شادی ایک میٹرک فیل کزن کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ وہ اپنی دکان چلا رہا ہے. وہاں پر بھی فرق ہے, بہت بڑا تفاوت ہے یہ, یہی بات, ٹھیک ہے. لیکن وہ کزن میرجز کے اندر جیسے جیسے یہ کھلتا گیا, اب کیا ہے, پہلے کہتے تھے کہ بہو ہم نے پڑھی لکھی,
ڈاکٹر بہو کا بھی بہت ایک وہ پورا ٹرینڈ چلا ہے کئی سال, لیکن اس کے پاس ڈگری ضرور ہو MBBS کی, جو کہ انہوں نے اپنے لاؤنج میں لگانی ہو, لیکن وہ پکائے گی بریانی جس مرچ مسالے کی سسرال والوں کو پسند ہے, پریکٹس نہیں کروانی. وہ جو ریاست کے وسائل لگے, وہ جو کسی ایک دوسرے حقدار کی سیٹ اگر ملتی تو شاید وہ کہیں ایسی جگہ پر پریکٹس کر رہی ہوتی, کیونکہ ہمارے ہاں لیڈی ڈاکٹرز کی کمی ہے, تو وہ آپ نے ضائع کر دی. اور بس وہ لیڈی ڈاکٹر بہو بریانی بناتی ہوئی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, یا جس کو ایڈمیشن نہیں ملا اس کو وہ رشتہ نہیں ملا جو اس کو اچھا رشتہ وہ ہاں. other way around بھی تو لیکن ہو میرا یہاں پر مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں بالکل ہے, بالکل آپ کی بات درست کہنے ہے. کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے فرق کی جو باتیں ہیں نا, یہ کتابوں میں یا سیمیناروں میں یا ٹاکس میں کرنے والی اور ہوتی ہیں, اور گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بہت آج بھی مختلف ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شور مچائیں یا شور نہ مچائیں, شور مچانے کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے, تعلیم کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے جو بہت بڑا ہے, اور وہ یہ کہ کزن میرجز میں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کی جو میڈیکل مختلف کنڈیشنز ہوتی تھیں, جینیاتی بیماریاں ایسی جو اندر ہی اندر شادیوں کی وجہ سے بچوں کو ہو رہی تھیں, اس کے اوپر کافی لوگوں کی سوچ کھلی ہے. میں اربن کلاس کی بات کر رہی ہوں کہ یہ اب تو ٹیسٹ اویلیبل ہاں, ہیں, آپ بالکل لیکن ابھی بھی وہ اتنا نارملائز نہیں ہے. لیکن اب بچے سے میری مراد یہ کہ لڑکے لڑکیاں خود بھی کہنے لگے ہیں کہ بھائی آگے آنے والی نسل ہم نے بیمار نسل پیدا نہیں کرنی ہے, تو جب تک جینز میں ایک شفلنگ نہیں آئے گی تب تک تو پھر آپ انہی مسائل سے لڑتے رہیں گے جو صدیوں سے آپ بیماریوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد. تو شاید ایک بڑا فرق یہ بھی پڑا ہے, کیونکہ جدو بیاہ کرنا ہے تو پھر نیانے, کیونکہ ہمارے ہاں ہے شادی ہوئی ہے تو بچہ تو ہوگا, مطلب کرنا ہی ہے. وہ تو دوسرے دن ہی پوچھے خوشخبری کب سنا رہی ہو. پہلے آپ اس سے زیادہ انقلابی باتیں شروع کر دیں, میں اس کو کنکلوڈ کروں اس بات کو, بہت لمبی بات ہو گئی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں جن میں ایک بڑی واضح تبدیلی ہمیں دکھائی دے رہی ہے رویوں کی, کیا یہ پازیٹیو ہے, کیا اس سے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے. چلیں ان لوگوں کو بھی جو یہ کہتے ہیں نا کہ فیملی دا انسٹیٹیوٹ خطرے چ پی گیا, اے تے ویاہ کرنا ہی نہیں چاہتے, اے تے فلانا ہے. پازیٹیو کس سینس میں دیکھیں, پدر شاہی جو سسٹم ہے وہ اتنا خطرناک ہے بوتھ عورتوں اور مردوں کے لیے تھوڑا سا کم, لیکن ان کو بہت, اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس پورے سسٹم کو, لیکن سسٹم ان کو کنٹرول کر رہا ہے. اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد بھی بہت تکلیف میں بالکل بھی نہیں, میں اس کی تکلیف بھی تو سمجھو نا. میں یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا. جو سٹینڈرڈز پیٹریارکی سیٹ کرتی ہے, جب پیٹریارکی اپنی بہت ہی کروڈ صورتوں کے اندر امپلیمنٹ ہوتی ہے, تو پھر تو جو پاور سٹرکچر کے اندر بالکل بہت زیادہ پریولیج مرد ہوتے ہیں, شاید ان کو پیٹریارکی تھوڑا سپورٹ کر لے. ادروائز مطلب دیکھیں آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ عورت بھی انسان ہے, مرد بھی انسان ہے. آپ عورت کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے, کوئی رشتہ نہیں بنا سکتے, بہن بیوی ماں بیٹی, آپ اس کو اس کے جینڈر اور پیٹریارکی کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. دوست نہیں, آپ نے تو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. کلیگز بھی اگر ہیں تو وہ ہمارے ہاں تو وہ دوسری نظر سے. اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کسی مرد کے لیے کہ اس نے عورت کو ہمیشہ پیٹریارکی میں, جیسے آپ نے ایک کسٹوڈین دیکھا ذات کے طور پر, اور بھی بہت سارے میں بات کر سکتا ہوں, لیکن فزیکلی مینٹلی فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے جتنا خطرناک پیٹریارکی کا سسٹم عورت کے لیے ہے وہ تو. اب اگر یہ کوئی ایک اربنائزیشن کی بات, جتنی بھی برائیاں ہوں اربنائزیشن میں, جتنی بھی برائیاں ہوں اس کیپٹلسٹ لبرل جمع کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر, بہرحال ابھی یہ تبدیلی بتا رہی ہے, سماج کی یہ تبدیلی بتا رہی ہے کہ سماج کا بدلتا ہوا کنسٹرکٹ عورت کو
empowerment दे रहा है। दूसरी बात, समाज का बदलता हुआ कंस्ट्रक्ट सोशल बिहेवियर्स जो हमारे मर्द को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि अब शादी का मतलब वो नहीं जो 100 साल पहले हुआ करता था, 50 साल पहले हुआ करता था। शादी का मतलब ये कि अब आपने एक फैमिली रन करनी है। मैं अगर मिडिल क्लास कॉन्टेक्स्ट में देखूं, कमाना है, बच्चों को पालना है, सब कुछ करना है, तो मीन्स तो पहले भी तो कमाना बच्चों को पालना ही था। नहीं, वो उस तरीके से नहीं था ना। आप औरत से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, उसका काम तो झाड़ू पोछा लगाना या बिरयानी बनाना था। हाँ जैसे नहीं, पहले तो ये भी कहते थे ना, 2-3 पेशे थे, वो कहते थे खवातीन वो मतलब कि बीएड जरूर ਅਸੀਂ नौकरी नहीं करानी पर बीएड कीता बुरे होए वक्त में काम बुरे आ। वक्त दे ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਲੇਗੀ। तो कहने का मतलब ये, अब तो खवातीन बड़े शहरों में तो ये बिल्कुल एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक फैमिली ने चलना है तो उसके अंदर मियाँ बीवी, औरत और मर्द दोनों जॉब भी करेंगे, सोशलाइज भी करेंगे। तो ये जो तब्दीली है, इससे औरत का एक्सपोजर, उसकी एम्पावरमेंट में इजाफा, आई थिंक उस स्पीड के साथ नहीं है जिस स्पीड के साथ होना चाहिए, और बिल्कुल उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं है जो कि ऐसे फेमिनिस्ट्स की हो सकती हैं जो लिबरल और वो नहीं है, अपना कैपिटलिस्ट नहीं है, जो वाकईतन जो क्लास और कास्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर फेमिनिज्म को देखते हैं, उसका तकाजा करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो उनको ये पता है कि औरत की तब्दीली का मतलब ये है, या औरत की आज़ादी का मतलब ये है कि समाज की एक ऐसी समाज के अंदर एक ऐसी तब्दीली जो बराह रास्त क्वेश्चन करेगी कास्ट और क्लास सिस्टम को। तो उस ना उस स्पीड से है ना उसके बिल्कुल मुताबिक है, लेकिन चीज़ें बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं। आपने कहा पॉजिटिव है, चलें आप ये कह रहे हैं ना कि चलें शबाना रोज मेहनत से कुछ तो तब्दीली आई समाज के रवैये में। बिल्कुल बिल्कुल, सारा विजन उन्हीं का है। सारा विजन आपका सर।